جس طرح سے قرآن مجید کے 5ویں سپارے میں ذکر کیا گیا ہے، اہل کتاب کے بارے میں جو بات کی گئی ہے، جو کہا گیا ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 44 میں اللہ نے اہل کتاب جو ہیں ان کا ذکر یہاں سے شروع فرمایا ہے، اور پھر اس رکوع کے اندر آگے یہ ذکر مبارک جو ہے وہ 5ویں رکوع تک چلتا ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب عطا کی گئی ہے، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھی راستے سے بھٹکا دیں، تمہارا بھی راستہ ٹیڑھا کر دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ، وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور سب سے بڑا مددگار بھی وہی ہے۔ پھر فرمایا من الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ الفاظ کو اپنے موقع محل سے چینج کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے سنا اور ہم نے نہ مانا۔ وَاسْمَعْ وَانظُرْ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ، اور کہتے ہیں کہ تو ہماری سن، تیری کوئی نہ سنے۔ اب یہ کون بندہ تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ رفاع بن زید بن تابوت، یہ ایک یہودی تھا۔ حافظ ابن کثیر لے کے اپنی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رفاع جو تھا نا، اس نے رسول اللہ، کیونکہ یہودیوں کا سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آیا، اور اس نے آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبان توڑ مروڑ کے بات کی۔ کیا کہا اس نے؟ رائنا۔ اب جو رائنا کا معنی ہے نا عربی میں، اس کا مطلب ہے آپ میری طرف دیکھیے، اور اس کو اگر آپ لمبا کر لیں نا رائنا، تو یہ یہودیوں کی زبان میں اور عربی میں یہ مناسب لفظ نہیں ہے۔ رائنا کا معنی ہے اے ہمارے گڈریے، اے ہمارے چرواہے، یعنی اس نے تھوڑا سا لمبا، مسلمان بھی یہی کہا کرتے تھے، تو اللہ نے پھر مسلمانوں کو منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، ایمان والو اب آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا، کیونکہ اسی لفظ کو وہ مروڑ کے بات کرتے تھے، آپ نے کہنا انظرنا، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام ہماری طرف نظر التفات فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے۔ تو یہ جو تابوت کا بیٹا تھا، یہ جب آیا ہے تو اس نے بات کی، تو اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے بات کرتے ہیں، زبان کو مروڑ کے، کیا وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کے معاملے میں تانا زنی کرتے ہیں۔ کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ یہ کہتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا اس بات کو۔ وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور یہ کہتے کہ اے محبوب کریم علیہ السلام ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ وہ دوسری بات انہوں نے کی نا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، وَأَقْوَمْ، اور زیادہ درست بھی تھا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت فرما دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان میں سے چند لوگ یہ ہیں جو ایمان لے کے آنے والے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جن کے اوپر کتاب نازل، اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس کتاب کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اس قرآن حکیم پہ ایمان لے کے آؤ جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ علامہ قرطبی بھی اس روایت کو لے کے آئے ہیں، حافظ ابن جریر طبری بھی لے کے آئے ہیں، علامہ ابن جوزی، حافظ ابن جوزی جو ہیں وہ زاد المسیر میں بھی اس روایت لے کے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودیوں کے سردار تھے نا، کعب بن اشرف وغیرہ، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا آگے چل کے آ جائے گا، من قبل ان نطمس وجوہن، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے کے اوپر پھٹکار ڈال دیں، لعنت ڈال دیں، فنردھا علی ادبارہا، اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ دے، تمہارے چہرے کو اس طرح سے سیاہ کر کے پیچھے کی طرف موڑ دے، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا تمہارے اوپر اس طرح سے لعنت بھیجیں جیسے ہم نے اصحاب سبت کے اوپر لعنت بھیجی تھی۔ اصحاب سبت کون تھے؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک قبیلہ تھا، ان کی اللہ نے آزمائش فرمائی، اور اس طرح سے فرمائی کہ ان کو منع کر، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، اللہ نے منع فرما دیا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب وہ اللہ نے آزمائش اس طرح کی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں جو تھی نا، وہ ان کے سامنے سمندر سے باہر نکل کے چھلانگیں لگاتی، تو وہ دیکھتے دل للچاتا۔ اب وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو خود مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، دوسرا وہ تھا، یعنی ایک تو وہ تھا جو مچھلیاں پکڑنے لگ پڑا، دوسرا وہ تھا جو خود نہیں پکڑتا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا، اور تیسرا وہ تھا جو خود بھی نہیں پکڑتا تھا اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتا تھا۔ تو اللہ نے جب ان کی پکڑ کی، ان پہ لعنت فرمائی، تو جو پہلا گروہ تھا جو پکڑتا تھا اس پہ بھی عذاب آیا،
جو نہیں پکڑتا تھا لیکن ان کو منع کرتا تھا، تو جو نہیں پکڑنے والے تھے اور ان کو منع کرنے والے بھی تھے اللہ نے ان کو بچا دیا۔ تو اللہ نے فرما لیا کہ اس کتاب پہ ایمان لے کے آؤ، نہیں تو تمہارا حال میں وہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے اصحاب السبت کا کیا، فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، آگے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے نا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت کی اور طاغوت کی، وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کیا نبوت کا، ہَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں نا نبوت کے، یہ زیادہ ایمان والے ہیں، اصل ایمان کے اوپر۔ یہ ہوا کیا، کعب بن اشرف جو ہے، یہ جب غزوہ احد ہو گیا جس کو ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر ڈسکس کیا تھا، غزوہ احد کے بعد کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا سردار تھا، مدینے میں رہتا تھا، یہ کوئی 50 یا 60-70 سواروں کا ایک لشکر لے کے گیا ہے مکہ۔ مکہ والے قریشیوں نے اس سے پوچھا ہے کہ تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس کتاب ہے، تم تو جانتے ہو، آیا ہمارا دین سچا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا دین سچا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ جو نہ ماننے والے ہیں یہ ہدایت کے اوپر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔